بات کرتے ہیں ملک میں انصاف کی فراہمی کی، اعلیٰ عدلیہ کی۔ ہمارا یہ ایک تاثر ہے کہ اگر ہمارے ججز اچھے ہوں، قابل ہوں، ریفارم مائنڈڈ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، تو ہماری عدلیہ بھی اتنا اچھا پرفارم کرے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ اگر ججز جو ہیں وہ حاکم وقت کے تابع ہوں تو اس سے خرابیاں آتی ہیں، گڑبڑیں آتی ہیں اور پھر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 6 نئے ججز کی تعیناتی کا آج فیصلہ سامنے آیا۔ ہمارے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے یہ فیصلہ کیا، جو جج صاحبان جن کا سمجھیں کہ پروموشن ہوا ہے اس میں اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور شامل ہیں۔ کیوریسلی، انٹرسٹنگلی، پنجاب سے یعنی لاہور ہائی کورٹ سے کسی جج کو کم از کم یہ آج والے اس میں کوئی آج پروموٹ نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ بھی کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں حکومت نے ایک سادہ بل کے ذریعے ایک چینج کیا اور سپریم کورٹ کی جو کل اسٹرینتھ ہے وہ 34 اس میں نشستیں ہیں۔ اگر یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں اگر یہ ان پر عمل ہو جاتا ہے تو 24 سمجھیں کہ ججز ہوں گے سپریم کورٹ میں۔ ہمارے موجودہ سپریم کورٹ کے 4 جسٹس صاحبان ایسے ہیں جنہوں نے اس پروسیس پر، اس ایلیویشن پر اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے فل کورٹ کے ذریعے، پھر یہ تعیناتیاں کی جائیں، لیکن ان کا اعتراض جو ہے وہ نظر انداز ہوا، مسترد ہوا۔ جن 4 ججز نے خط لکھ کر چیف جسٹس کو اس بارے میں کہا تھا ان میں جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر صاحب شامل ہیں، اس کے علاوہ عائشہ ملک اور عائشہ ملک بھی ہیں۔ وہ یہ 4 ججز ہیں جنہوں نے اپنا ایک ویو دیا ہوا ہے کہ پہلے آپ جو ہے جو فنڈامنٹل ایشو ہے اس کو ریزالو کریں پھر آگے بڑھیں، لیکن عدلیہ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا اصرار ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ فنڈامنٹل ایشو، یہ جو چیلنجز ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا گھسیٹا جا رہا ہے نا، کہ جتنی دیر اس میں ڈیلے ہو اور اس دوران جو زمینی حقائق ہیں ان کو آپ تبدیل، ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایک سوچ ہی ہے، نیو فیکٹس آن دی گراؤنڈ وہ بنتے جائیں گے تو پھر آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ 34 صاحب نے کہا نا 24 ہو گئے ہیں، ابھی 10 مزید ججوں کی تقرری باقی ہے۔ اس تناظر میں یہ جو 4 ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کے خط کا چیف جسٹس کی طرف سے کوئی جواب ملا، نہ پی ٹی آئی نے جو ریزرویشن تھی ان کا کوئی جواب ملا، نہ اپنے جو 4 برادر ججز ہیں انہوں نے جو ریزرویشن تھی اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ 10 اگر مزید جج آ جاتے ہیں تو 34 کورم پورا ہو جائے گا۔ اس تناظر میں اگر یہ جو 4 برادر ججز ہیں ان کے اس جملے پہ غور کریں کہ موجودہ حالات میں عجلت سے ججز تعینات کرنے سے کورٹ پیکنگ کا تاثر ملے گا، اور اس کا جو ہے آخر کیوں کون سا ایجنڈا جو ہے اس کی وجہ سے کورٹ کو اس صورتحال میں ڈالا جا رہا ہے؟ جی، ایک بنیادی سوال پوچھا ہوں۔ تو یہ سوال بہت سارے وکلاء بھی کر رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ وکلاء کا ایک دھڑا جو ہے وہ نکلا، اس نے مارچ کیا، پولیس بھی تھی، گتھم گتھا بھی وہ ہوئے۔ وہاں پہ آج کیا مناظر دیکھنے میں آئے اس کی ایک جھلک۔ ہم آئین بچانے نکلے ہیں، ہمارے ویسے پچھلے 5 دہائیوں میں بہت تبدیلیاں دیکھی ہم نے، نعرے کبھی تبدیل نہیں ہوئے، وہی نعرے، مسائل بھی وہی ہیں نا، نعرے بھی وہی رہتے ہیں۔ تو جو کچھ ہوا آج اسلام آباد میں، ہمارے ڈان کے نمائندے ہیں طاہر نصیر، وہ وہاں موجود تھے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ بہت سارے جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ اس میں نہیں تھیں، کچھ تھیں، تو وہاں پہ ایکچولی ہوا کیا؟ جی بالکل، دیکھیں سپریم کورٹ میں جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا تھا اس حوالے سے آج وکلا برادری نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، اور وکلا کا ایک ہی موقف تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو وکلا کی پٹیشنز ہیں ان کے اوپر سماعت کی جائے۔ تو آج احتجاجی مظاہرہ ہونے سے قبل وکلا برادری جو لاہور سے اور کراچی سے آئے تھے انہوں نے اسلام آباد کے مقامی ہوٹل پہ ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کرنے کے بعد تقریباً 11 بجے کے قریب وکلا اس ہوٹل سے باہر نکلے، کیونکہ آج صبح سویرے سے ہی اسلام آباد پولیس نے
سپریم کورٹ جانے والے تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا تھا، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی تھی، صرف مرگلا روڈ کو اوپن چھوڑا گیا تھا. تو وکلا جب ہوٹل سے باہر نکلے تو ان کو کوئی راستہ نہ ملا، تو وہ سرینا چوک جس کو سری نگر ہائی وے کہتے ہیں وہاں پہ وہ آ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے پیش قدمی کی کوشش کی کہ ہم سپریم کورٹ جائیں، لیکن کنٹینرز ہونے کی وجہ سے، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہونے کی وجہ سے وکلا کی اور پولیس کی آپس میں گتھم گتھا ہوا ہے. وہاں پہ ڈی آئی جی کو دھکے مارے گئے، اسلام آباد کے ڈی آئی جی تھے. اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا. تو جب پریزنر وین وہاں پہ پہنچائے گی تو وکلا برادری پیچھے ہٹنا شروع ہوگی، اور پھر امبیسی روڈ کے ذریعے، جو امبیسی روڈ کا راستہ ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے وکلا برادری ڈی چوک پہنچے. وہاں پہ انہوں نے نعرے بازی کی، اور اس کے ساتھ ہی جب نعرے بازی کی جا رہی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہے ریاست علی زاد، اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین ہے نصیر یعنی، وہ وہاں پہ پہنچے. انہوں نے وہاں پہ تقریریں کی، لیکن اس کے ساتھ ہی تقریباً 3 کا ٹائم ہو گیا تھا تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی شروع ہوا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے، وہ وہاں سے چلے گئے واپس. تو جو کراچی سے وکلا آئے ہوئے تھے، جو لاہور سے وکلا آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے متعلق یہ کہا کہ یہ ان لوگوں نے ہاتھ کر دیا ہے، اسلام آباد بار کا وکیل ہی باہر نہیں نکلا. تو اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو لاہور اور کراچی سے وکلا آئے تھے وہ بھی ڈسپرس ہو گئے. اس کے بعد تمام راستے جو سپریم کورٹ جانے والے راستوں کو بند کیا گیا تھا، ان تمام راستوں سے کنٹینرز ہٹائے گئے. یہ ہمارے رپورٹر تھے طاہر نصیر. اب سیدھے چلتے ہیں لاہور، جہاں سے ہمیں بیرسٹر رضا حسین جوائن کر رہی ہیں. رضا، یہ لائرز کا پروٹیسٹ ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ڈویژن ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ آئین کے عین مطابق ہوا ہے، اس میں اچھے سینئر ججز بھی آئے ہیں، چیف جسٹسز جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے تا وقت کہ یہ سارے قوانین چینج ہوں یا یہ ان کویسچن آ جائیں. مجھے آپ اپنا تھوڑا سا ویو بتائیں گی کہ ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اٹ، کہ یہ ایلیویشن جو ہے اس سے ہماری جوڈیشری بہتری کی طرف جائے گی یا نہیں؟ کنسرنز ہیں. جی شاہزیب صاحب شکریہ. میری نظر میں آج ہمارے پورے عدالتی نظام کے لیے ایک بہت افسوسناک دن ہے جس طرح یہ ججز کی تعیناتی کی گئی ہے. اور افسوسناک دن اس لیے ہے سب سے پہلے کہ وکلا کی طرف سے احتجاج تھا، اور اس احتجاج کو کس طرح ریسیو کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے سب کو نظر آ رہا تھا. آپ کے رپورٹر نے بھی آج بتایا کہ کیا حالات تھے اسلام آباد میں. تو سب سے پہلے یہ کہ ایک احتجاج تھا اور اس کو کس طرح انتظامیہ نے ریسیو کیا، اور اس حالات میں ججز کی تعیناتی کی گئی. اور دوسرا یہ کہ نہ صرف وکلا کی طرف سے احتجاج ہوا مگر عدالت کے اندر سے اب ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ اس طرح ججز کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، سینئر ججز نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں حصہ نہیں لیا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں حصہ نہیں لیا. اور جو ریزنز ہیں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ 4 ججز کا جو خط ہے اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ کیوں اس وقت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے. اور جو ریزنز 4 ججز نے دیے ان میں بہت وزن ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں اس وقت پینڈنگ ہیں. یہ جو ججز کی تعیناتی کا پروسیس ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم میں واضح ہوا ہے. یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، جو نئی جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اب حکومت کے زیادہ ممبرز ہیں اور ججز کو انہوں نے ایک مائنورٹی بنا دیا ہے اس جوڈیشل کمیشن میں، وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بنی ہے. تو جب 26ویں آئینی ترمیم کے چیلنجز پینڈنگ ہیں، پہلے آپ ان پہ فیصلہ کریں، اس کے بعد آپ اس ترمیم پہ عمل کریں، اس کے بعد آپ اس کے تحت اپوائنٹمنٹس کریں. جو 4 ججز ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے اپنے خط میں بینیفیشریز کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز آ رہے ہیں جن کو یہ جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کرے گی وہ بینیفیشریز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے. تو اگر آئینی درخواستیں منظور ہوئیں جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار ڈکلیئر کریں، تو جو ججز کی اپوائنٹمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوگی اس کو کیا ہوگا؟ اس پہ بھی ایک بہت سوالیہ نشان اٹھے گا اگر اس آئینی ترمیم کو عدالت اسٹرائک ڈاؤن کر دے. اچھا بیرسٹر صاحبہ، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ جو چیلنجز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، ان کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ ان کی کوئی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے؟ کوئی سلسلہ شروع بھی ہوا ہے؟ ان کی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے اظہار صاحب، اور اس ہیئرنگ پہ جو درخواست دی گئی وہ یہ تھی کہ فل کورٹ بنائی جائے. تو جہاں تک کورٹ پیکنگ کی بات ہے، جو ججز ہیں انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا اور جو وکلا کی طرف سے بھی اپوزیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک درخواست کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کی فل کورٹ سنے.
تو کورٹ پیک کرنے کے لیے اب حکومت یہ کوشش کری کہ ان کے اپنے ججز آ جائیں سپریم کورٹ میں کہ اگر فل کورٹ بھی بنے تو حکومت ایک طرح سے اپنی اکثریت جو ہے وہ انشور کر سکے. یہ ایک پرسیپشن جو ہے وہ اس پورے سلسلے سے آ رہی ہے. اور جو اب سوال ہے وہ یہ اٹھے گا کہ اگر فل کورٹ بنے 26ویں آئینی ترمیم کے چیلنجز کے لیے تو کیا یہ جو ججز آج اپوائنٹ ہوئے ہیں کیا وہ اس کا حصہ ہوں گے یا نہیں؟ آپ ان بینیفیشریز کو جن کی اپوائنٹمنٹ ہی اس آئینی ترمیم کے تحت ہوئی ہے کیا آپ ان کو بٹھا سکتے ہیں اس بینچ پہ جو یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک بینیفیشری یہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس ترمیم کے تحت وہ اپوائنٹ ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ فل کورٹ کی جو درخواست ہے اس کے رسپانس میں یہ کیا گیا ہے. اور کیوں یہ جلد بازی ہے اس پہ بھی ایک سوال اٹھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے کیوں پہلے یہ پٹیشنز کی فیصلہ نہیں کیا, کیوں یہ تیز رفتاری سے, کیوں جلد بازی سے آپ یہ جو ہے ججز کی تعیناتی کر رہے ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے بالکل آپ جوڈیشل کمیشن کی اگر ہم کمپوزیشن دیکھیں اب اس میں 5 ایسے ممبرز ہیں جن کا حکومت سے تعلق ہے. سوری میں آپ کو تھوڑا سا ایک کاؤنٹر پوائنٹ بھی دینا چاہ رہا ہوں جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن کہ ہمارے یہاں جسٹس منصور علی شاہ از نون فار جو سینیورٹی پرنسپل کے حوالے سے ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی نون ہیں. تو جس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بینیفیشری ہیں آپ بیٹھ نہیں سکتے تو پھر کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے لوز آؤٹ کیا بیکاز آف 26th امینڈمنٹ تو اس لیے آپ شور مچا رہے ہیں. تو اگر اف وی ناٹ گیٹ انٹو یہ جو اسپرشنز ہوتی ہیں اور ہم صرف اس کی میرٹ کو اگر ہم دیکھیں ارسپیکٹو کہ کوئی کسی کو نقصان ہوا ہے کسی کو فائدہ ہوا ہے بائی دس امینڈمنٹ, کہ اگر ہم صرف اس کو اوور آل میرٹ کے پہ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ لا آف دا لینڈ ہے رائٹ, ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ, یہ لا آف دا لینڈ ہے. بالکل اسی طرح کہ ہمارے آئین میں کچھ ایسی ترامیم ہیں جس سے شاید ہم اگری نہیں کرتے جو 70s میں بھی ہو گئی تھیں لیکن دے آر کرنٹلی لا آف دا لینڈ. تو کیا وہ پروسیس فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دیکھیں شاہزیب صاحب پروسیس تو جو ہے وہ ان سینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ فالو ہوا ہے کیونکہ اب جوڈیشل کمیشن میں حکومت کو آپ نے ایک طرح سے ایک بہت زیادہ ووٹ دے دیا ہے حکومت کے جو ریپرزینٹیوز ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, تو وہ پروسیس آپ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے فالو ہوا ہے. مگر اس سے میں کہوں گی کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یہ چیلنجز کے ساتھ لنکڈ ہیں کیونکہ اگر چیلنجز منظور ہوں گے ان اپوائنٹمنٹس میں سوال اٹھے گا. آپ نے جو بات کی کہ جسٹس منصور علی شاہ پہ بھی یہ سوال جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی جو پوزیشن ہے ہی ہیز لاسٹ آؤٹ آن اٹ, تو ان پہ بھی یہ سوال اٹھ سکتا ہے. جو وکلا کی طرف سے جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے جو پٹیشنز فائل ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ فل کورٹ سنیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو ججز تھے وہ سارے سنیں. تو جو سارے ججز ہیں 26ویں ترمیم سے پہلے وہ سارے سنیں, 26ویں ترمیم کے بعد والے ججز نہ سنیں. تو جو تمام ججز ہیں جن کو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جو آئینی بینچ کے حصے ہیں جن کو آئینی بینچ پہ بنایا گیا وہ بھی بیٹھے اور جو باقی ججز ہیں جو عام بینچز پہ سب بیٹھے, مگر وہ ججز جو 26ویں ترمیم سے پہلے کے تھے سپریم کورٹ میں, the Supreme Court as it existed prior to تو یہ مسئلے کا جو بینیفیشریز ہیں 26ویں ترمیم کے وہ 26ویں ترمیم کے کیس کو نہ سنیں. لیکن اب دیکھیں یہ مسئلے کا ایک حل ہو سکتا ہے, لیکن چیف جسٹس نے یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لی کہ جی اب میں تو بناتا ہی نہیں ہوں بینچز, اب تو وہ جو پورا ایک کمیشن ہے, تو یہ پورا گڑبڑ گھوٹالہ بنتا جا رہا ہے. صدیوں پرانا ایک کامن سینس کی بات ہے, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں ایز اے جج یہ سمجھوں کہ یار میں سٹیک ہولڈر ہوں, میں اس کیس میں کیوں بیٹھوں, تو وہ خود ہی الگ ہو جاتا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے نا, لیکن اب میرا خیال ہے یہ رواج ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں انٹرسٹ ہی کانفلکٹ میں ہے نا سر. تو اب تھینک یو, ایک وقفہ لیتے ہیں پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. سپریم کورٹ میں ججز کی ایلیویشن ہوئی ہے, اس پر بحث جاری ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر رضا حسین ہیں. رضا, جیسے میں نے پہلے کہا مختلف ہائی کورٹ سے پروموشن ہوئی ہے لیکن لاہور ہائی کورٹ سے نہیں ہوئی, تو اس بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کیا وہاں سے کوئی امیدوار نہیں تھے یا تھے اور ان پر کنسرنز تھے؟
امیدوار تو تھے شاہزیب صاحب لاہور سے، مگر پتہ نہیں کیوں لاہور سے کنسیڈر نہیں کیے گئے. اور جو میں کہنا چاہوں گی اس سے وہ یہ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز ہیں یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ادھر کیا ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، کن بیسس پہ ججز کو کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے بہت ایک طرح سے سیکرٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بند کمروں میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. اور یہ ایک جو تحفظات تھا یہ 26ویں ترمیم سے پہلے بھی تھا، اور یہ اب بھی برقرار ہے کہ جس طرح جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ بالکل ایک طرح سے نان ٹرانسپیرنٹ ہیں. اور جو اب ایک چینج آیا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جو آج جوڈیشل کمیشن کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں انہوں نے جو لسٹ دی ہے کہ ان ججز کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، ان میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا پروٹیسٹ تھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 2 ججز جو ہیں انہوں نے حصہ نہیں لیا، کہ اپوزیشن کی طرف سے حصہ نہیں لیا گیا اس اجلاس میں. اور ایک پرسیپشن وہ یہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت عام حالات میں یہ اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں اور سب کچھ بہت جو ہے وہ پراپر طریقے سے ہوا ہے. اور یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے کہ اگر ممبرز نے پروٹیسٹ کیا ہے، اگر ممبرز نے حصہ نہیں لیا تو اس کو بھی آپ کو ریکارڈ کرنا چاہیے. اگر آپ ایک پریس ریلیز دے رہے ہیں تو آپ کو اس کو ایک طرح سے ریکارڈ کرنا چاہیے، اور اتنا نان ٹرانسپیرنٹ اس پورے پروسیس کو نہیں ہونا چاہیے. جو ایک میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں 5 ممبرز کا تعلق اب حکومت سے ہے. آپ نے حکومت کو ایک بہت زیادہ رول دے دیا ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں، اور یہی ایک تحفظات تھا 26ویں آئینی ترمیم کہ آپ جو ہے ججز کو، جوڈیشری کو آپ ایگزیکٹو کے، حکومت کے تابع کر رہے ہیں. اور جس طرح حکومت کی اب ہر ایک بات جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں منظور ہو رہی ہے، حکومت کی ہر ایک پوزیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں سپورٹ ہو رہی ہے، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آپ کی عدالت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنی آزاد ہے. جو آئینی بینچز کے حوالے سے بھی بات ہے، وہ بھی جن ججز کو حکومت چاہتے ہیں کہ وہ آئینی بینچ پہ بیٹھیں ان ججز کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے. تو ایک طرح سے حکومت کی ہر پوزیشن جو ہے وہ منظور ہو رہی ہے، اور اس میں جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان پہ بھی ایک ذمہ داری ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے اپنی عدالت میں عدالت عظمیٰ کے ججز آواز اٹھا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر مناسب ہے. اور جو پرسیپشن جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عدالت آزاد نہیں ہے. تو چیف جسٹس پہ بھی ایک ذمہ داری ہے، جب ان کی اپنی عدالت سے اتنی ایک اسٹرانگ آواز اٹھ رہی ہے تو ان کو بھی جو ہے ان میٹرز کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایک بات جو کی گئی کہ جو اور بھی اب جو ہے اپوائنٹمنٹس ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو نمبر ہے ججز کا سپریم کورٹ میں وہ 33 34 تک چلا گیا ہے. اس میں ایک سینیورٹی کا بھی ایشو چلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ لاہور سے آپ نے ایک جج جو ہے اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا ہے. لاہور میں اس جج کی جو پوزیشن تھی وہ 15th نمبر پہ تھی، اسلام آباد میں اب وہ سینئر ترین جج ہیں، 2nd سینئر موسٹ جج ہیں وہ اسلام آباد میں. اور اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہوں. اچھا رضا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آئین اس پوائنٹ پر کیا کہتا ہے؟ یہ جو سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے کیا مطلب 0 سے شروع ہوگی دوبارہ؟ اس میں کچھ کوئی واضح ہے اس میں کوئی بات؟ میری جو اس پہ رائے یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک اور ہائی کورٹ میں تو جو جج اس نئے ہائی کورٹ میں جائیں گے ان کو پھر سے حلف لینا ہوگا، اور جو وہ حلف اس نئے ہائی کورٹ میں لیں گے ان کی سینیورٹی اس ڈیٹ سے پھر آپ کو کیلکولیٹ کرنی ہوگی. اچھا میں بیرسٹر رضا ایک بالکل تھوڑا سا مختلف سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے جو پتن NGO ہے جو الیکشن پہ کام کرتی ہے اس کے تھے سرور باری، ان سے بات کی. انہوں نے ایک سوال اٹھایا بہت بنیادی. انہوں نے کہا کہ کیا کوئی انکمپلیٹ ہاؤس قانون سازی کر سکتا ہے، مطلب 26ویں ترمیم کو تو جانے دیں، معمولی قانون سازی بھی کر سکتا ہے کہ جب سینٹ نامکمل ہو، KP کے سینیٹرز نہیں بنائے گئے، جب جو خواتین کی نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی نشستیں ہیں وہ پر نہیں ہو سکیں، تو انکمپلیٹ ہاؤس کیا قانون سازی کر سکتا ہے؟ اور اس سوال کو کیا کسی نے کسی عدالت میں چیلنج کیا ہے یا نہیں؟
ہم نے ایک پٹیشن فائل کی ہے خواتین وکلا نے، جس میں ایک میں بھی پٹیشنر ہوں. ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن سبمٹ کی ہے آن بہاف آف فیمیل لائرز 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور اس میں ہم نے بالکل ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ لیا ہے جو آپ نے ابھی اٹھایا ہے کہ اگر آپ کی سینٹ انکمپلیٹ ہے تو کوئی بھی آئینی ترمیم اس صورتحال میں منظور نہیں ہو سکتی. ہم نے عدالت کو یہ ہماری ریکویسٹ ہے ہماری پٹیشن میں کہ آپ میرٹس کو دیکھیں ہی نہ، آپ یہ دیکھیں ہی مت کہ آئینی ترمیم کے میرٹس کیا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. آپ پروسیجر کی بنیاد پہ ہی اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیں کہ جس طریقے سے یہ پاس ہوئی ہے کہ سینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، آپ اس بیسس پہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں. اور یہ بھی ہم نے نقطہ اٹھایا پروسیجر پہ کہ ریزرو سیٹس کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوا، اور جو خواتین کی نشستیں ہیں وہ بھی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. آپ نے ایک عدالت عظمیٰ کے فیصلے پہ عمل نہیں کیا اور آپ نے ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کرا دی ہے. تو بالکل یہ پوائنٹس اٹھے ہیں اور ان پوائنٹس پہ اب بحث ہوگی. اور ایک اور پروسیجر پوائنٹ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اٹھایا گیا ہے، ہم نے بھی اٹھایا اپنی پٹیشن میں، کہ جو کچھ سینیٹرز ہیں، جو کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ نہیں ڈالا، اور بعد میں یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ ان سے جو ہے انڈر ڈیوریس انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. تو عدالت ان ممبرز کو بلائے اور ان سے پوچھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ہے. بالکل پر کوئی دباؤ تھا. ٹھیک ہے رضا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو بھائی سوال اچھا پتہ ہے آئی ایم ایف بھی سوال پوچھا. اس بار جو ریویو ہو رہا ہے اس میں وہ جوڈیشل اور گورننس کے ایشوز کو بھی دیکھ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان پر خصوصی شفقت ہے یا فرمائش نہ کر دے کہ ایک بندہ ہمارا بھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے. یہ بھی